اصحاب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، الحمدللہ ہم تو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ ہماری تو زبان کا ورد لا الہ الا اللہ ہے، الحمدللہ ہم تو لا الہ الا اللہ پر جیسا ایمان رکھتے ہیں، ہم جیسا کوئی ایمان نہیں رکھتا۔ یہ اصحاب اس خوشی میں تھے۔ سید الرسل، اب جو اصحاب خوش تھے وہ ایک مرتبہ سے ہو سکتا ہے کوئی کلمہ گو ہو کر لا الہ الا اللہ کی توہین کرائے۔ سید الرسل فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کیا جا رہا ہو، جب قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جب گناہ انجام دیے جا رہے ہو، یہ شخص امر بالشخص صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہ۔ کون سی چیز کا سب سے پہلے اس مجلس میں غنا کے طور پر کوئی کلام نہ ہو؟ اگر گانے کی طرز پر کلام ہو، گفتگو ہو، قصیدہ خوانی ہو، وہ محفل باعث سے برکت نہیں، وہ محفل باعث سے عبادت نہیں، بلکہ وہ پڑھانے والے کے لیے باعث مصیبت ہے اور پڑھنے والے کے لیے بھی باعث مصیبت ہے۔ میں یہاں پر ایک نقطہ عرض کیا کرتا ہوں، نماز کیا ہے؟ عبادت۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کے علاقے میں کوئی پیش امام گانے کی طرز پہ نماز پڑھائے، کیا آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ نماز کو ادا کریں؟ سب یہی کہیں گے کہ نہیں، جب وہ اللہ کی عبادت ہے، یہ تو گویا اللہ کی عبادت کا مذاق ہے، شیطان کی آواز پر رحمان کی عبادت کیسے کریں؟ تو میرے دوست، یہ بھی تو ہمارا ایمان ہے۔ سید الرسل نے جس زبان سے قرآن دیا، اسی زبان سے فرمایا ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ذکر علی کو عبادت سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اگرچہ اس عبادت کے مدارج میں فرق ہے، ایک عبادت تو ہے توفیقی ہے، تنزیلی ہے، تو یہ ذکر بھی سید الرسل نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ میرے دوست، اگر نماز کو تو عبادت سمجھتا ہے اور گانے کی طرز پہ جائز نہیں ہے، تو پھر اگر علی کا ذکر عبادت سمجھتا ہے، بتا پھر علی کے ذکر کو گانے کی طرز پہ کیوں سنتا ہے؟ تو جب نماز گانے کی طرز پہ جائز ہے تو علی کا ذکر، جب نماز گانے کی طرز پہ باطل ہے تو پھر علی کا ذکر۔ یقیناً میرے دوست یہ باتیں کڑوی لگ رہی ہیں، لیکن یہ چیز یا علی، لیکن یہ حق سمجھانا میری شرعی ذمہ داری ہے، یہ علماء کی شرعی ذمہ داری ہے جو ہمارے اوپر فقہاء نے مال امام صرف کیا ہے۔
اس لیے سائنس کی ریسرچ ہے کہ ہر 6 سال بعد انسان کا گوشت اور خون جو ہے وہ بدل جاتا ہے اس غذا سے. علماء پر، طلاب پر جب مال امام صرف کیا جاتا ہے سالوں سال، یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس امام کا مال کھایا ہے جب بولیں تو ان کے مذہب کی نمائندگی کریں. صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت کی ذات پر. گانے کی طرز پہ اتنا بڑا گناہ، اس لیے بعض علماء فقہا فرماتے ہیں یہ ڈبل گناہ ہے. ایک تو ذکر اہل بیت کی توہین، دوسرا نجس چیز پہ اہل بیت کا ذکر کرنا. تو لہٰذا اپنی محفلوں کو پاک کر. ایک صاحب کو جب سمجھانے کی کوشش کی، جناب آپ یہ ذکر اہل بیت کو گانے کی طرز پہ نہ کریں، یہ اہل بیت کی توہین ہے. کہنے لگے جناب ہم تو اہل بیت کے ذکر کو زینت دینے کے لیے یہ کرتے ہیں. میں نے کہا تیری معرفت پہ قربان. سید الرسل فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. رسول فرماتے ہیں اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں علی کے ذکر کو زینت دے رہا ہوں. یہ کیسی معرفت ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ یقیناً قرآن کو نہیں سمجھا، وارثان قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا. دوسری چیز کہا جس محفل میں، جس مجلس میں جھوٹ ہو اس محفل میں بھی جانا جائز نہیں ہے. ایسی محفل کا اہتمام کرنا بھی جائز نہیں ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی شخص کو میں بیٹھک میں بیٹھ کر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ممبر پہ آ کے میں آپ کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دے دوں، اگر میں اترنے کے بعد آپ سے معذرت خواہی کر لوں لیکن قیامت تک کے لیے آپ کے دل میں یہ بات رہ جائے گی مولانا صاحب نے تو ممبر پر آ کر مجھے رسوا کر دیا، میری طرف جھوٹی نسبت دے دی. میرے دوست جب ہم اپنی طرف جھوٹی نسبت پر راضی نہیں ہیں تو جو اللہ نے جن ہستیوں کو صادق بنایا ہے، جن کو اللہ نے صداقت کا تمغہ دیا ہے، اگر ممبر پر ہم ان کی طرف جھوٹ منسوب کر دیں، بتا نہ وہ اللہ راضی ہوگا نہ اہل بیت راضی ہوں گے. ہمیں اپنی عزت کا خیال ہے، ہم اپنے لیے جھوٹ پسند نہ کریں اور اہل بیت کی طرف بنا دیں. تیسری چیز فقہا فرماتے ہیں جن مجالس و محافل میں غلب اور نصیریت کی ترویج ہو ان محافل میں جانا، چونکہ وہ مجالس حسین نہیں ہے. حسین ابن علی نے تو کربلا میں توحید کو بچایا ہے، حسین ابن علی نے تو کربلا میں قرآن کو بچایا ہے، حسین ابن علی نے تو کربلا میں سنت نبوی کو بچایا ہے. اے میرے دوست، حسین دین الہی کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیں اور ہم حسین کے نام پہ دین کا مذاق اڑائیں؟ یہ حسین کی توہین ہے، یہ حسین کی فرش عزا کی توہین ہے. تو لہذا ممبروں سے اجازت نہ دے کہ غلب و نصیریت کو بیان کیا جائے. آج ممبر سے آواز بلند ہو علی اللہ اور علی رب کی. سلام ہے ہمارے ان بزرگان پر، سلام ہے ان علماء پر جنہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کتنا پاک کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. دنیا والے سن لیں، اسلام والے سن لیں، جو بھی کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتا ہو لیکن اگر زبان پر وہ علی اللہ اور علی رب کے نعرے لگاتا ہے، تمام مکاتب فکر علماء اسلام کا اجماعی فتویٰ ہے ایسا شخص کسی مذہب سے تو کیا بلکہ اسلام سے بھی خارج ہے. اس شخص کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مسلمان یہ سمجھیں کہ شیعہ ممبروں سے علی رب اور علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، وہ تشیع میں داخل ہو کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کا ہم تشیع سے تو کیا اسلام سے تعلق نہیں سمجھتے. جو علی اللہ اور علی رب کے نعرے لگائیں، جو علی اللہ کہہ رہا ہے، علی رب کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کلمہ میں علی ولی اللہ کا منکر ہے. اور پھر آج تہمت باندھتے کہ علماء علی ولی اللہ کے منکر ہیں.
عمل سے خود قوم کو گمراہ کریں علی اللہ اور علی رب کے نعروں سے، اور تہمت باندھیں علماء پر. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہ. اپنے منبر کی حفاظت کر. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قل، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد. اللہ سورہ انعام میں واضح فرما رہا ہے اے میرا حبیب قل اغیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء. اے میرا حبیب دنیا والوں سے کہہ دے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں؟ وہو رب کل شیء، میرا اللہ تو ہر چیز کا رب ہے. تو گویا سید الرسل قرآن کی زبانی امت کو پیغام دے رہے ہیں خبردار، مصطفیٰ کی نگاہ میں اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. مصطفیٰ کی نگاہ میں سمجھیں جس سے ہم نے قرآن لیا ہے وہ قرآن میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. آج یہ کہا جاتا ہے، بعض نوحوں میں پڑھا جاتا ہے نوحوں کا کوئی مخالف نہیں ہے، پڑھ جتنے نوحے پڑھنے ہیں، کر شاہ کی عزاداری باعث اجر و ثواب ہے، لیکن ایسے نوحے نہ ہوں، ایسا کلام نہ ہو جس سے مذہب کا مذاق اڑایا جائے. کبھی نوحوں میں پڑھا جاتا ہے کہ حضرت عباس وفا کے کبریا ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس علمدار وفا کے پروردگار ہیں. سورہ انعام کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ رب کل شیء. اے دنیا والو تمام چیزوں کا رب صرف اللہ ہے. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی اللہم صلی علی محمد. حضرت عباس علمدار وفا کا پیکر تھے. یہ بتا کہ کربلا میں وفا کی عملی تفسیر پیش کی تھی. شریعت اور دین کی حد سے باہر نہ نکل کہ دنیا والے تیرے دین کا مذاق اڑائیں. عباس علمدار نے تو بچپن میں توحید کا پیغام دیا. جب علی مولا گنتی کی تعلیم دے رہے تھے، اے میرے لال کہے واحد، حضرت عباس کہتے واحد، فرماتے قل اثنین، بیٹا کہے دو. حضرت عباس علمدار فرماتے ہیں علی کی تربیت یافتہ عباس، اے عباس علمدار سے حب رکھنے والو، اے عباس علمدار پہ اپنی جان نچھاور کرنے والو، فرماتے یا ابتا استحی بلسان الذی قلت واحد اقول اثنین. بابا عباس کو حیا آتی ہے جس زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اس سے میں دو کہوں. اللہم صلی علی محمد. اہل بیت نے توحید کا پیغام دیا ہے. علی رب اور علی اللہ کے نعرے نہ لگا. علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص آیا سید الرسل کی خدمت میں، کہتے السلام علیک یا ربی، الیاذ باللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب. کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کو. السلام علیک یا ربی الیاذ باللہ، اے میرے رب آپ پر سلام ہو. سید الرسل خاموش نہ رہے. سید الانبیاء لسان وحی سے بول کر فرماتے ہیں لعن اللہ علیک اللہ ربی و ربک. اے بدبخت تجھ پر خدا کی لعنت ہو، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یا علی. بھئی جب سید الرسل اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کوئی میرا کلمہ گو مجھے رب کہے، تو محمد کا وصی، محمد کے دین کا وارث بھلا کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے رب کہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ. لہذا میرے دوست، اپنی مجالس و محافل، یہ مجالس ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، کوئی مخالف نہیں ہے. علماء نے بڑا صرف کیا ہے اس فرش عزا کو بچانے کے لیے. علماء اعلام نے، فقہا نے بہت کچھ قربان کیا ہے اس فرش عزا کو بچانے کے لیے. اے میرے دوست، یہ تو وہ ذکر اہل بیت ہے. روایت میں ملتا ہے جس محفل میں جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور اس محفل کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور طواف کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر شیعت علی ابن ابی طالب. روایت کے جملے ہیں. معصوم فرماتے ہیں وہ ملائکہ اس ذکر اہل بیت کرنے والوں کے جسموں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور وہ جب اللہم صلی علی محمد، اور پھر جب یہ پرواز کرتے ہیں آسمانوں کی بلندیوں میں، جو دوسرے فرشتے کہتے ہیں اتنی پیاری خوشبو آپ کے وجود سے آ رہی ہے جو آج تک ہم نے نہیں سونگھی. وہ کہتے ہیں فرش پر ذکر قرآن ہو رہا تھا، ذکر محمد و اہل بیت ہو رہا تھا، ان لوگوں کے وجود سے خوشبو پیدا ہوئی، ہم نے وہاں مس کیا تو اللہ نے یہ خوشبو ہمیں بھی عطا کر دی. وہ فرشتے کہتے ابھی وہ محفل موجود ہے؟ کہتے نہیں، مجلس برخاست ہو گئی ہے. مایوس ہوتے ہیں. گھبراؤ نہیں. وہ ملائکہ کہتے ہیں اگر وہ ذکر اہل بیت کرنے والے، وہ فرش عزا پہ بیٹھنے والے، وہ دین سیکھنے والے، وہ قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کے وجود کی خوشبو زمین کے اس حصے پہ موجود ہے، اور وہ ملائکہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوڑ کر آتے ہیں زمین پر اور وہاں پر اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں اور وہ ملائکہ جب کبھی کوئی مومن مریض ہوتا ہے اس کے گھر عیادت کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ مومن مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اگر کہیں مومن نہ ملے تو اس کی جستجو میں رہتے ہیں. میرے دوست، ان مجالس و محافل کا کوئی منکر نہیں ہے. آج دین زندہ ہے تو ان مجالس کے صدقے میں. اگر آپ قرآن سلامت ہے، اس کی تعلیمات باقی ہیں، تو ان مجالس و محافل کے صدقے میں. لیکن اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ، ان مجالس و محافل میں ایسی چیز داخل نہ ہونے دے جس سے قرآن کا بھی مذاق اڑایا جائے، اہل بیت کا بھی مذاق اڑایا جائے. اللہ صلی اللہ علیہ. بس آخری میسج اہل ایمان، ماہ محرم، ماہ سفر، ربیع الاول، 2 ماہ 8 دن مسلسل ہم عزاداری میں شریک ہوتے ہیں، مجالس حسین میں شریک ہوتے ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب ہم حج پر جاتا ہے، ہم میں سے کوئی کم زیادہ سے زیادہ مثلا 40 دن کے لیے، جب 40 دن کے بعد وہ اپنے وطن واپس پلٹتا ہے، حج کر کے آتا ہے، اگر مثال کے طور پر وہ داڑھی منڈوائے، دنیا والے کہتے دیکھو کیسا حاجی ہے، ابھی تک اس نے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی. اگر وہ نماز نہ پڑھے، دنیا والے کہتے دیکھو کیسا حاجی ہے جو آج تک مسجد میں جاتا نہیں ہے. اگر وہ دین کو پامال کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، دنیا والے اس کے حج کے حوالے سے یاد کرتے ہیں. گویا وہ اپنے ہر عمل سے حج کی توہین کرا رہا ہے. اے میرے دوست، یہی شکوہ دنیا والے کہیں ماہ ربیع اول کے میں تجھے نہ دیں. یہ کیسے شاہ کے عزادار ہیں جو 2 ماہ 8 دن سید الشہداء کی عزاداری میں جاتے رہے. ان کے اندر ہمیں تو کردار حسینی نظر نہیں آتا. اللہم صلی علی محمد. کہیں ایسا نہ ہو دنیا والے کہیں یہ کیسے شاہ کے عزادار ہیں، 2 ماہ 8 دن ذکر حسین تو سنتے رہے، حسین نے کربلا میں نماز میں سر دیا، یہ نماز کے قریب نہیں جاتے. علی ابن ابی طالب نے روزے کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا، لیکن یہ
علی نے ماہ رمضان میں جامع شہادت نوش فرمایا، لیکن یہ روزے کے قریب نہیں ہیں۔ اہل بیت نے سر نیزے پر چڑھ کر بھی تلاوت قرآن کو نہ چھوڑا، اور یہ ہیں کہ قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ تو میرے دوست، جس طرح حاجی دین کا مذاق اڑائے تو وہ حج کا مجرم رہتا ہے، وہ اللہ کا مجرم رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو مجالس حسین میں شرکت کرتے رہیں اور دنیا والے حسین ابن علی کے ساتھ اس طرح سے جملے کہیں جس سے سید الشہداء کی بھی توہین ہو، کربلا والوں کے مقصد کی بھی توہین ہو۔ یاد رکھ، ایسی صورت میں اللہ کے بھی مجرم ہیں، حسین ابن علی کے بھی مجرم ہیں۔ اللہ، تو کہیں ایسا نہ ہو میدان قیامت میں رسول بھی شکوہ کریں اور ادھر سے علی مولا بھی شکوہ کریں اور حسین ابن علی بھی شکوہ کریں، اے بار الہ، میری شہادت کے صدقے میں ان کو فرش عزا ملا، لیکن انہوں نے اپنے اندر کردار حسینی پیدا نہ کیا۔ کہیں حسین کا شکوہ ہمارے حق میں نہ ہو۔ اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے بہت کچھ قربان کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اولاد والو، چھوٹی چھوٹی اولاد ہو نا، اگر کسی کی اولاد ہو، اس کے بچاؤ کے لیے انسان اپنا مال قربان کر دیتا ہے، اپنی جائیدادیں قربان کر دیتا ہے، لیکن قربان جاؤں زہرا کا لال، اتنا اللہ کے دین سے پیار ہے کہ شش ماہ علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ بس مقصد ایک تھا، دین الہی بچ جائے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات عام ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے استغاثہ کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ زہرا کلال اتنا مظلوم ہے، اتنا بے سہارا ہے، کہہ رہا ہے کوئی ہے علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ اجرکم علی اللہ زادہ۔ زہرا کلال کربلا میں فریاد کر رہا ہے۔ امام کا استغاثہ ہر قوم تک پہنچا ہے۔ جب شش ماہ علی اصغر نے یہ آواز سنی، روایت کہتی ہے تب سے اپنے جھولے میں تڑپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اصغر کے رونے سے بیویوں میں کوہرام برپا ہے۔ حسین مولا کے کانوں میں جب بیویوں کے رونے کی آواز آئے خیمے میں علی کی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم، روایت کہتی ہے حضرت علی اصغر جب رو رہے تھے، حسین ابن علی نے پیار کیا، فرماتے ہیں ام کلثوم میں اس شش ماہے کی تجھے وصیت کرتا ہوں، اس کا بڑا خیال کرنا۔ حسین وصیت کر رہے ہیں، علی کی بیٹی فرماتی ہیں بھیا حسین 3 دن کا پیاسا ہے، یہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، کوئی پانی کا انتظام ہو جائے۔ بس حسین کا جو سنت تھا، روایت کہتی ہے حسین نے بہن جناب ام کلثوم کے ہاتھوں سے شش ماہے کو لیا، آئے ہیں حسین آدھا کے سامنے۔ ہے کوئی شریف، میں کہا کرتا ہوں کوئی شریف کسی رذیل سے سوال نہ کرے، ہے کجا علی کا بیٹا حسین، ہے ساقی کوثر کا لال، آج اتنا مجبور ہے، جس کا باپ ساقی کوثر ہے، بیٹا اتنا مجبور ہے، کربلا میں اپنے لال کے لیے پانی کا سوال کر رہا ہے۔ یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل الرضیع، اے قوم اشقیا، اگر زہرا کے لال پر رحم نہیں آ رہا تو میرے اس شش ماہے پر رحم کر دو۔ عزادارو، روایت کہتی ہے حسین کا یہ التماس کرنا تھا، یا ادھر سے لعین نے کہا یا حرملا اقض کلام الحسین، اے حرملا کیا دیکھ رہا ہے، حسین کا
کلام قطع کر۔ عزادار و روایت کہتی ہے حرملا نے جو تیر چھوڑا وہ فقط تیر نہ تھا، وہ 6 شعبہ تیر، اور وہ بھی زہر میں آلودہ تیر ہے۔ جب اسرائیل نے تیر چھوڑا ذبح من الورید الی الورید او ذبح من الاذن الی الاذن، حشش ماہ علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں ذبح ہو گئے، حسین کے ہاتھوں پہ تڑپ رہے ہیں جیسے پرندہ تڑپتا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادار اور روایت کہتی ہے حسین مظلوم ششماہے کو لے کر جب خیمے میں آئے، جناب سکینہ آگے بڑھ کر کہتی ہے بابا اسقیت اخی، اے بابا میرے ششماہے بھیا کو آپ پانی پلا لائے، بس ایک مرتبہ جو سننا تھا۔ اے حسین کے ہاتھوں میں ذبح علی اصغر، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، فرماتے ہاتھ آخاک، او میری بیٹی یہ لے اپنے بھیا کو، انہو مذبوح بسہم العادا، اے میری لخت جگر سکینہ، اے تیرے ننھا بھیا کو پانی تو نہیں پلا سکا لیکن اشکیاء نے تیر سے سیراب کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے تمام اختیارات محمد و آل محمد علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایسے لوگ اسلام میں کیا حکم رکھتے ہیں؟ جو افراد یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات محمد و اہل بیت کو دے دیے ہیں، الیاذ باللہ اللہ فارغ ہے، اب نظام کائنات محمد و آل محمد چلا رہے ہیں، یہ عقیدہ مفوضہ ہے۔ تو تفویض کا عقیدہ ہے، اس کے اوپر خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اللہم صلی علی مفوضہ کے اوپر امام نے نام اٹھا کر لعنت کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے تمام شیعہ علماء متکلمین کے نزدیک جو یہ عقیدہ رکھے وہ فقط مذہب تشیع سے خارج نہیں ہے بلکہ وہ اسلام سے بھی خارج ہے، ایسا شخص نجس ہے، کافر ہے اور وہ مرتد ہو گیا ہے۔ بعض لوگ عید الفطر اور عید القربان کے دن سیاہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اس بارے میں کچھ اصلاح کرنا۔ عید القربان اور عید الفطر یہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے۔ اس دن سیاہ کپڑے پہن کر گویا جو پہنتا ہے وہ سنت کا مذاق اڑاتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں شیعہ میں یہ نظریہ ہے سنت سے مراد نبی کا عمل بھی ہے اور ائمہ خدا کا عمل بھی شامل ہے۔ تو ہمارے پاس امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی امام جب نماز عید پڑھانے کے لیے نکلے گھر سے، امام غسل کر کے سفید لباس زیب تن فرمایا، حتیٰ کہ روایت کے جملے امام نے سر پہ امامہ بھی سفید باندھا، خوشبو لگا کر امام نکلے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے ہم تو کربلا والوں کے غم میں یا مثلا حضرت مسلم کے غم میں کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ تو قریب تھا کربلا والوں کے، امام کا زمانہ تو قریب تھا حضرت مسلم کے، تو جو وقت کے امام ہیں کیا ان کو کربلا والوں اور حضرت مسلم کی معرفت نہیں ہے؟ بس ہم اہل معرفت رہ گئے ہیں۔ یہ سنت نبوی کا مذاق اڑانا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ دنیا والے تشیع کو اس انداز سے پہچانے، دیکھو یہ شیعہ حضرات عید نہیں مناتے لہٰذا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حقیقت میں ایسے لوگ مذہب اہل بیت کی توہین کرا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کا اسلام سے اور مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں داڑھی کی واجب اور مستحب مقدار کیا ہے؟ داڑھی کی مقدار جو ہے جو واجب ہے
وہ یہ ہے کہ انسان اتنی داڑھی کی مقدار رکھے، عرفاً یہ کہا جائے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے۔ جو ہمارے یہاں عرف میں یہ مشہور ہے کہ 40 قدم پہ نظر آئے، یہ 40 قدم والا قول معتبر نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ عرفاً یہ کہا جائے، تو یعنی اتنی باریک آلے سے بھی داڑھی نہ بنائی جائے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ اس نے مثلاً 2 دن جیسے انسان شیو چھوڑ دے تو داڑھی بڑھ جاتی ہے، تو یعنی اتنا باریک نمبر استعمال نہ کیا جائے جس سے لوگ یہ کہیں کہ اس کی داڑھی تھوڑی سی جیسے انسان چھوڑ دیتے ہے 2-4 دن کے لیے شیو تو بڑھ جاتی ہے، اس طرح سے عرفاً یہ کہا جائے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ بعض لوگ باریک نمبر استعمال کرتے ہیں اور خط کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ داڑھی کے واجب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور داڑھی کی جو مستحب مقدار ہے وہ اتنی ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات معتبر سے ثابت ہے، ائمہ اہل بیت کی سنت سے ثابت ہے، وہ اتنی داڑھی ہو کہ جب انسان ایک مشت میں وہ انسان کی پوری داڑھی آ جائے، جیسے ہمارے آج فقہا آیت اللہ سستانی ہوں یا اسی طرح سے دیگر فقہا ہیں تو ان کی داڑھی جو وہ ایک مشت میں آتی ہے، تو یہ داڑھی اتنی مقدار مستحب ہے۔ خاتون کے لیے قریبی رشتہ داروں میں سے کون کون نامحرم ہیں جن سے شرعی پردہ کرنا واجب ہے؟ خاتون کے لیے قریبی رشتہ داروں میں سے نامحرم جیسے مثلاً اس کے تمام کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہوں، اس کی خالہ کے بیٹے ہیں، اس کے ماموں کے بیٹے ہیں، اس کی پھپھو کے بیٹے ہیں، تو یہ نامحرم ہیں، چونکہ جن سے شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہیں، تو شرعی پردہ ان سے کرنا واجب ہے۔ یعنی چہرہ اور فقط ہاتھ خاتون ظاہر کر سکتی ہے، وہ بھی بغیر زینت کے، باقی پورا بدن چھپانا واجب ہے۔ اسی طرح سے خاتون کا جو بہنوئی ہے وہ بھی نامحرم ہے، اور اسی طرح سے خاتون کا جو دیور ہے وہ بھی نامحرم ہے، اور اسی طرح خاتون کے رشتہ داروں میں سے قریبی میں سے مثلاً اس کا خالو ہے اور اس کا پھپھا ہے، یہ بھی نامحرم ہے۔ تو جو محرم کی فہرست ہے اس میں فقط چچا اور ماموں آتے ہیں، یا بھائی آتے ہیں، یا باپ آتا ہے، یا سسر آتا ہے، یا بیٹے آتے ہیں، یا بھتیجے آتے ہیں، یا بھانجے آتے ہیں، یہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں جو محرم ہیں، یا پھر شوہر ہے۔ کیا خواتین کے لیے ایام مخصوصہ میں دعائیں، زیارت اور قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ ایام مخصوصہ یعنی پیریڈ کے جو ایام ہوتے ہیں، مینسز کے ایام جنہیں بولتے ہیں، تو ان ایام میں خاتون کے لیے یعنی حکم یہ فقہا فرماتے ہیں جو جنابت کی حالت میں ہے، تو اگر ہاں البتہ زیارات پڑھ سکتی ہے، دعائیں بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو ٹچ نہ کرے، اور قرآن کریم کو پڑھ سکتی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں 7 آیات سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، لیکن وہ 4 صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے، سورہ علق ہے، سورہ نجم ہے، الف لام میم سجدہ ہے، سورہ سجدہ، یہ 4 صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں جو خود آیت جس آیت کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہے، فقط ان آیات کا پڑھنا حرام ہے، جنابت کی حالت میں ہو یا حیض کی حالت میں ہو۔ باقی صورتوں کا حصہ جو ہے وہ پڑھنا جائز ہے، مکروہ ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں جو عبادات میں جو کہا گیا کہ یہ عمل مکروہ ہے، مثلا جیسے قرآن کی تلاوت ہے تو کہ مکروہ ہے، تو اس مکروہ کا مطلب ہے کہ ثواب میں کمی ہوگی۔ یہاں پر مکروہ کا یعنی جتنی عبادات ہیں ان میں جو فقہا فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے اس کا انجام دینا، اس مکروہ سے مراد ثواب میں کمی ہوگی، یعنی کم ثواب ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ترک کر دینا افضل ہے۔ تو جو اور مکروہ ہوتے ہیں، مثلا رات کے ٹائم کھڑے ہو کر پانی پینا، یہ مکروہ ہے، تو اس کا ترک کرنا افضل ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ ہے تو اس کا ترک کرنا افضل نہیں ہے بلکہ اس کا ثواب کم ہے۔ یہاں پر مکروہ کے یہ معنی ہے۔ کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھتا ہے؟ جو شخص شہادت ثالثہ پڑھتا ہے، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں چونکہ اس وقت جتنے بھی فقہا مسلم ہیں یعنی جن کا اجتہاد ثابت ہے، جامع الشرائط، وہ فرماتے ہیں کسی کا ایسا فتویٰ نہیں ہے جس نے اجازت دی ہو، تو لہٰذا آغا سستانی فرماتے ہیں اگر کوئی شہادت ثالثہ پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ آج کل ٹی وی اور نیٹ پر کچھ
صحیح نہیں ہے، تو کیا فارمی مرغی کا گوشت کھانا جائز ہے؟ فارمی مرغی کا دیکھیں جو شریعت اور فقہ نے جو حکم بیان کیا ہے کہ وہ انسانی نجاست کھانے والی ہو تو تب اس کا گوشت کھانا حرام ہے. تو اس میں جو بیان کرتے ہیں مثلا خون اور آنتڑیاں جو دوسرے اپنے جانوروں کی اگرچہ وہ نجس ہیں تو وہ غذائیں کھاتے ہیں، تو اس سے فقہاء نے کہا ہے کہ وہ مرغیاں جو ہیں وہ جانور نجس نہیں ہوتے. تو لہٰذا البتہ یہاں پہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تھا تقریباً آج سے 5-7 سال پہلے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حرمت کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ یہی ہے، نصیحت اہل ایمان کو یہ ہے کہ اس کو ترک کر دیں. البتہ ہمارے ہاں یہ پاکستان میں یہ غذائیں جو ہے ان کو ایسی دی جاتی ہیں، لیکن جو عرب کنٹریز میں گلف میں وہاں پر جب ہم گئے ہیں تو وہاں پر اہل ایمان نے بتایا کہ وہاں جو ان مرغیوں کو جو غذا دی جاتی ہے وہ خاص دانہ اور دوسری چیزیں دی جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ جگہ جگہ کے اعتبار سے حکم جو ہے وہ چینج ہوگا. تو لہٰذا جو مثلاً آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے نصیحت کی ہے وہ علاقے جہاں پر ایسی گندی اور بیکار غذا کھلائی جائے جو مرغیوں کا گوشت جو ہے وہ باعث نقصان ہو. مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی ہو، سونے کی چین ہو، سونے کی گھڑی ہو، یہ پہننا حرام ہے. حتیٰ کہ روایات میں مذمت ہوئی ہے. سائنسی طور پہ ریسرچ چاہیے نان مسلم نے کہ سونا مرد اگر پہنتا ہے تو اس کی قوت مردانگی میں کمی واقع ہوتی ہے. یعنی یہ حکم اسلام نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے. تو لہٰذا فقہاء کا یہ فتویٰ ہے کہ سونا پہننا بھی حرام ہے اور سونا پہن کر نماز پڑھنے سے بھی نماز باطل ہے. بعض لوگ مجالس پر جاتے ہیں تو ایک بندہ 2 مرتبہ تبرک لے لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی شخص تبرک 2 مرتبہ لے رہا ہے اور جو تبرک کا مالک ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. یہ جو دوسرا وہ تبرک لے رہا ہے وہ لقمہ حرام ہے. ہاں البتہ وہ جو دوسرا جو تبرک لے رہا ہے وہ اپنے ساتھ والے افراد میں سے کسی خاتون کے لیے یا کسی مرد کے لیے لے رہا ہے جس کے لیے وہاں سے لینا مشکل ہے. اگر کسی اور کی طرف سے لے کر اس کو دے رہا ہے تو یہ جائز ہے. اگر وہ خود لے رہا ہے اور مالکان اس بات پہ راضی نہیں ہیں تو حرام ہے. لیکن جس صورت میں معلوم نہ ہو مالک راضی ہیں یا نہیں ہیں، ایسی صورت میں فقہاء فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. کیا نصیری لڑکے کو بیٹی کا رشتہ دینا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. نصیری اگر وہ علی اللہ اور علی رب اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے ساتھ ملائے تو ہمارے فقہاء فرماتے ہیں آیت اللہ سیستانی تمام فقہاء کے نزدیک ایسا شخص حکم کفر میں ہے. تو حکم کفر میں کوئی ہو یا کافر ہو ایسے شخص کو بیٹی دینا یہ جائز نہیں ہے. وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ جتنا تعلق جڑے گا قائم ہوگا وہ سب حرام ہوگا اور اولاد بھی حرام کی پیدا ہوگی. وہ کہا کہ فتووں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث کا مجموعہ ایک ہے؟ فقہاء کے فتوے کے درمیان جو اختلاف کے اسباب ہیں علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کی جو مین یعنی خلاصے سے خلاصہ ہم اس کو ذکر کریں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے مفہوم اور دوسرا ہوتا ہے علم رجال. تو علماء اور فقہاء کے درمیان علم رجال کے جو راویان ہوتے ہیں تو بعض فقہاء کے نزدیک کچھ معتبر ہوتے ہیں تو بعض کے نزدیک کچھ ضعیف ہوتے ہیں، قابل اعتبار نہیں ہوتے. یا بعض فقہاء ایک آیت کا معنی جو ہے مفہوم کچھ سمجھتے ہیں، کوئی اس سے وجوب کا معنی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس سے استحباب کا، کوئی کسی کے نزدیک وہ معنی جو ہے وہ عام ہوتا ہے تو کسی کے نزدیک جو ہے وہ معنی جو ہے وہ خاص ہوتا ہے. تو بہرحال وہ مفہوم معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور علم رجال میں راویوں کے حالات کی وجہ سے وجہ سبب اختلاف فتویٰ بنتی ہے. کشمش زردہ یا پلاؤ میں ڈالنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ کشمش انگور کو ابالنا. جی انگور کے بارے میں کل تفصیل سے بیان ہو گیا تھا کہ انگور جو ہے اس کا کھانا حرام ہے، لیکن کشمش ہو، کھجور ہو، ان چیزوں کا ڈالنا بھی جائز ہے اور ان کا کھانا بھی جائز ہے. تنبیہ و غافلین کس زبان میں ہے؟ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے؟
کیا چیز؟ تنبیہ الغافلین. جی تنبیہ الغافلین کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. تقریباً آج سے 20 سال پہلے کی اس کی یہ طبع نسخہ موجود ہے. اصل کتاب جو ہے یہ فارسی میں ہے اور تنبیہ الغافلین کا ترجمہ جو ہے کراچی سے چھپا تھا، تو بہرحال یہ اردو میں موجود ہے. بینک میں دو قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک کرنٹ اور ایک سیونگ. تو یہ دونوں علیحدہ ہوتے ہیں. اگر ہم سیونگ میں رکھوائیں اور اس سے جو پروفٹ ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں سیونگ کا پروفٹ. بینک کے جس اکاؤنٹ میں بھی پیسہ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نیت یہ کریں جس اکاؤنٹ میں بھی رکھنا چاہتے ہیں. فقہا فرماتے ہیں آپ کی نیت یہ ہو کہ میں پیسہ سیو رکھنے کی نیت سے، بھئی گھر میں چور ڈاکو آ جاتے ہیں، پیسہ محفوظ رکھنے کی نیت سے آپ پیسہ رکھ رہے ہیں. لیکن اب آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہاں سے پروفٹ ملنا ہے، لیکن اگر پروفٹ نہ ملے تو آغا سستانی فرماتے ہیں آپ جھگڑا نہ کریں. لیکن جب پروفٹ مل جائے آپ کو تو پھر اس کی تفصیل ہم نے دی تھی. بہرحال جو نئے مومنین ہیں اگر وہ ہو گورنمنٹ بینک تو پھر آغا سستانی کے نزدیک ہاف آپ کے لیے حلال ہے، ہاف جو ہے وہ فقراء شرعی مومنین کو دینا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہو وہ پرائیویٹ بینک تو آغا سستانی فرماتے سارا مال جو پروفٹ مل رہا ہے آپ کے لیے مباح ہے. اور اگر ہو کافر بینک چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو اس سے ملنے والا پروفٹ بھی سارا آپ کے لیے حلال ہے. نماز میں مجھے بے حد شک پڑتا ہے اور میں اتنا زیادہ شک ہوتے ہیں، مجھے شک پڑتے ہیں کہ ایک نماز کو میں کئی بار پڑھتا ہوں. صبح کی نماز پڑھتے پڑھتے کبھی کبھار قضا ہو جاتی ہے بار بار پڑھنے کی وجہ سے. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں جس سے شک دور ہو جائے. خود ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس قسم کی ان کی خدمت میں جب پوچھا گیا کہ شک اور وہم میں مبتلا ہیں تو معصوم نے ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی ورد کی تعلیم فرمائی. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے شک اور وہم کا جو ہے وہ خیال نہ کرے، نماز جو اس نے انجام دے دیا اس کو انجام دے. تو اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ حتیٰ کہ نماز کی حالت میں شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ مل کے وہ آوازیں نکالتا ہے، وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے میرا وضو باطل ہو گئے. تو مختلف جو ہے وہ چیزیں ہوتی. تو لہٰذا ان شکیات سے اور وہمیات سے انسان کو اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے. کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی اور ان کی اولاد کے بارے میں؟ بعض علماء محققین نے جو تاریخ نقل کی ہے تو اس میں ذکر ہوا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے، اور بعض محققین کے نزدیک مورخین کے نزدیک یعنی وہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تھے. تو لہٰذا اس بعض مورخین کے مبنے پر اعتماد کرتے ہوئے وہ شادی شدہ تھے. کیا ناد علی معصومین علیہ السلام سے منسوب ہے؟ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار میں نادی علی جو ان کا پرانا نسخہ تھا جو اب تباہ ہوئی ہے تو اس میں رویہ کا لفظ موجود ہے، لیکن علامہ مجلسی کا جو اپنا جو پرانا نسخہ تھا، خطی نسخہ تھا 26 جلدوں والا جو موجودہ دور میں 110 جلدوں پر مشتمل ہے، تو جو 26 جلدوں والا جو نسخہ تھا اس میں کوئی رویہ اور کسی امام کی طرف نسبت نہیں ہے. تو لہٰذا علامہ مجلسی نے جو نقل کیا ہے ناد علی کی سند کسی بھی امام سے ثابت نہیں ہے. یا جیز کیش ایزی پیسہ میں پیسہ رکھوانے سے فری پرنٹ اور SMS ملتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جیز کیش میں ان چیزوں سے جو استفادہ ہوتا ہے اس میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ جائز نہیں ہے. تو انسان اس قصد سے نہ رکھے کہ مجھے پروفٹ اور فائدہ حاصل ہو. البتہ اس مسئلے میں پھر آیت اللہ فیاض اسحاق جو نجف اشرف میں آیت اللہ خوئی کے وہ شاگرد ہیں، تو تقریباً جو فل عالم دوسرے نمبر کے فقہا کی فہرست ہے وہ اس معاملے کی اجازت دیتے ہیں. تو آغا سستانی کے مقلدین ان کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے، آپ اکٹھی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ظاہری بات اکٹھی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اکٹھی نماز جو ہے ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، اور اس کے لیے اب دیکھیں سنت کا نمونہ جو ہے برادران اہل سنت کو ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ جب خطبہ حج دیا جاتا ہے تو وہاں پر نماز ظہرین بھی اکٹھی پڑھی جاتی ہے اور نماز مغربین کو بھی اکٹھا پڑھا جاتا ہے. تو ہمارے پاس سنت کی جہاں پر معنی میں توسیع ہے، جب وہاں اس مقام پر نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے لیے
جمع کر دیا گیا ہے۔ تو روایات میں یہی وارد ہوا ہے کہ میری امت کے لیے یہ رحمت ہے نمازوں کا اکٹھا کرنا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہے، ہمارے تمام فقہا کا فتویٰ ہے، اس کی فضیلت میں وقت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی اکٹھا کر کے پڑھ رہا ہے، وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے اور سنت کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ اور بات ہے کہ اگر اول وقت میں علیحدہ علیحدہ پڑھیں، فضیلت کے وقت میں پڑھیں تو یہ افضل ہے۔ یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، یعنی دونوں طرح سے سنت کی مخالفت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس لیے برادران اہل سنت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے مثلاً نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں یا اکٹھا پڑھتے ہیں، تو ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کی نماز جمعہ جب قائم ہوتی ہے تو بعض مساجد میں مثلاً 3 بجے نماز جمعہ قائم ہوتی ہے، تو بعض جگہ پہ 3:30 بجے، تو بعض جگہوں پہ 2 بجے، تو یہاں پہ پھر کیوں فرق ہے؟ یہ سوال بھیجنے والے فرماتے ہیں کہ میں چونکہ اہل سنت والجماعت کے فقہ سے میرا تعلق ہے، اس لیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ اکٹھی نماز والا بھی انہوں نے پوچھا ہے، اور آگے آپ کے فقہ میں ماتم اور زنی آپ جو کرتے ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، ماتم جو سینے پہ ہم ہاتھ مارتے ہیں، اب آپ دیکھ لیں کتنے جو ہے وہ جلوس نکلتے ہیں قوموں کے حق میں، ان کی مظلومیت کے پرچار کے لیے۔ اب کشمیر کی مظلومیت کے لیے جو جلوس نکلے ہیں، تو کتنے لوگ جو ہے وہ اپنے سروں پہ ہاتھ مار رہے تھے یا اپنے سینے پہ، تو ایک اپنے مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے۔ تو ہم بھی جو سڑکوں پہ جلوس نکالتے ہیں یا روڈوں پہ آتے ہیں اور اپنی سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کرتے ہیں، دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ زہرا کا لال حسین ابن علی کربلا میں مظلوم مارا گیا ہے، تو ہم اس سید الشہداء کی مظلومیت کے اظہار غم ہم اس طرح سے کرتے ہیں، ظلم کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں اور محبت کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں۔ باقی رہا کہ زنجیر کا جو ماتم کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے فقہا کے درمیان فتوے میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ خونی ماتم جائز نہیں ہے، موجودہ دور میں اس سے مذہب اہل بیت کی توہین ہوتی ہے، جیسے رابر معظم آیت اللہ خامنائی اور دیگر ہمارے بہت سارے فقہا ہیں۔ لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں کہ 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی عضو معطل ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی جان کے تلف ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تیسری سب سے بڑی اہم شرط ہے، وہ فرماتے ہیں ایسی جگہ پہ نہ ماریں جہاں پہ مذہب اہل بیت کی بدنامی کا سبب بنے۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو کسی جگہ پر، تو پھر جو فقہا جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہوا تو پھر یہی جائز نہیں رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الہی بعظمت محمد و اہل بیت، بار الہ اس فرش رضا کو استقام اور برکت نصیب فرما۔ بار الہ علی محمد کی عظمت کے صدقے میں ہمیں اس فرش رضا سے استفادہ اور ہدایت کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ علی محمد کی عظمت کا واسطہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص طور پر جو کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں، میرا اللہ ان کی نصرت و مدد فرما۔ بار الہ علی محمد کی عظمت کا واسطہ دنیا جہاں میں بھی میرا اللہ مسلمان مظلوم ہیں، ان کی نصرت و مدد فرما۔ بار الہ قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے کردار سے ہمیں استفادے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ علی محمد کی عظمت کا واسطہ علماء اعلام مراج عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما، ہم سب کے وارث و آقا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ حضرات، روزہ عاشور کا پروگرام سماعت فرماؤ۔ کل 11:30 بجے اعمال عاشورہ شروع تھی سے، اور 12:30 بجے نماز ظہرین واسطے اذان تھی سی، اور 1 بجے دوبارہ مجلس اذان شروع تھی سی، اور 3:30 بجے شبیہ ذوالجلال برآمد تھی سی اور ماتم داری ہوتی، 4 بجے فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ آواز بلند صلوات۔
بھائی ایسے ہے ایسے آواز ٹیسٹ کرتے ہیں